مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ میں بہت سے فرقے ہیں، بہت سی جماعتیں ہیں، بہت سی فکریں ہیں اور بہت طبقاتی تقسیم، نظریاتی تقسیم ہے۔ کوئی تو نبی کی اہل بیت کی محبت کا دعوے دار ہے اور ساتھ ساتھ میرے نبی کے صحابہ کرام، ازواج مصطفیٰ، حضور کی بیویاں، حضور کی چاروں بیٹیاں، ان سب کے گستاخ ہیں۔ اور کوئی صحابہ کا نام بڑا لیتا ہے اور صحابہ کے نام پہ تنظیمیں بنائی ہیں، سپاہ صحابہ نام رکھا ہے، اور صرف ایک طبقے اور ایک عقیدے کی ضد کے لیے محرم کے دنوں میں بھی ان کو اہل بیت کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، بلکہ کسی خاص عقیدے والوں کی ضد میں آ کر وہ محرم میں بھی صحابہ کرام کا ہی تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت، اللہ رب العالمین کا ہم پہ کرم ہے، ہم سارے مل کے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تو نے ہم کو وہ فکر عطا فرمائی، وہ عقیدہ دیا، وہ فرقہ دیا، وہ جماعت عطا فرمائی جس میں اللہ کی توحید سے لے کر مصطفیٰ کریم کی رسالت تک، نبی کی رسالت سے لے کر حضور کے صحابہ تک، حضور کے صحابہ سے لے کر حضور کی آل کی محبت تک، اور حضور کی آل کی محبت سے لے کر اس امت کے اولیاء کاملین کی محبت تک اللہ رب العالمین نے ان سب ہستیوں سے نفرت نہیں بلکہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو جو عقیدہ عطا کیا، عقیدے کا جو مزاج عطا فرمایا، ہمارا عقیدہ کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ ہمارے نزدیک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد سب سے زیادہ ضروری اگر کوئی محبت مسلمان پر واجب ہے تو وہ محبت آل بیت مصطفیٰ ہے۔ حضرات محترم، ہم ہاتھ جوڑ کے ان طبقوں سے عرض کرتے ہیں کہ آپ ایک خاص طبقے کی ضد میں آ کے آل رسول سے تو ضد نہ کریں، آل رسول سے ضد کرو گے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا نہیں فرمائے گا۔ حضرات محترم، اگر شیعہ سے کسی کو ضد ہے تو اس طبقے سے ضد کرے، آل بیت اطہار کسی طبقے سے نہیں، کسی خاص جماعت کے نہیں ہے، کسی ایک فرقے کے نہیں ہے، کسی ایک گروہ کے نہیں ہے، بلکہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آل بیت اطہار کی محبت ہر کلمہ گو پر اللہ اور اللہ کے رسول نے واجب قرار دے دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا جس کو میں نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا، فرمایا ہے میرے محبوب فرما دو قُلْ لَا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے محبوب، کل کا معنی ہے کہہ دو، کل کا معنی ہے فرما دو۔ اللہ کہلوا رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میرے محبوب اپنے امتیوں سے کہہ دو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دو، اپنے غلاموں سے کہہ دو۔ یا اللہ کیا کہہ دوں؟ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرن، میں اس چیز پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یا اللہ کس چیز پر اجر نہیں مانگتا؟ فرمایا اے محبوب، یہ جو تو نے کلمہ دیا، اے میرے محبوب یہ جو تو نے دین دیا، اے میرے محبوب یہ جو تو نے اسلام عطا فرمایا، اے میرے محبوب یہ جہنم کی گھاٹیوں کا ایندھن بنے ہوئے تھے،
तू आया, तूने जहन्नम से निकाला, इनको जन्नत के अंदर पहुंचाया। ये बेईमान थे, ईमान की दौलत अता फरमाई, इनके हाथों में कुरान दिया, अल्लाह का इरफान दिया, कलमे की दौलत अता फरमाई। ऐ मेरे महबूब, तूने ये बेईमान थे, ईमान वाले बनाए, तूने कुरान वाले बनाए, रब का इरफान इनको अता फरमाया। जहन्नमी थे, जहन्नम से निकाल के जन्नत के अंदर पहुंचाया, कलमा अता किया। ऐ मेरे महबूब, इस कलमे की कीमत मांगो, ऐ मेरे महबूब इसका अजर मांगो, दीन का अजर मांगो, कुरान का अजर मांगो, इस हिदायत का अजर मांगो। ये गुमराहों की तारीकियों में भटक रहे थे, ऐ मेरे महबूब तू आया, तूने इनको उजालों का सबक अता फरमाया, इनके दिलों में तूने हक की शम्मा को रोशन किया। ऐ मेरे महबूब करीम, इनसे कह दो मैंने कलमा दिया, कुरान दिया, रब का इरफान दिया, मैं इसका कोई और अजर तो नहीं मांगता, एक बदला सिर्फ मांगता हूँ, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कलमे के बदले सोना चांदी नहीं मांगता, दीन दिया, इस दीन के बदले मैं दरहम दिनार नहीं मांगता। मैंने कलमा दिया, दीन दिया, हिदायत दी, जन्नत अता की, तुम्हारे दिलों में तौहीद का चिराग रोशन किया, इसकी कोई और कीमत वसूल नहीं करता, सिर्फ एक बदला चाहता हूँ, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैं मोहम्मद के जो करीबी हैं उनसे मोहब्बत करना। अल्लाह मंगवा रहा है, नबी मांग रहा है, रब मंगवा रहा है, नबी मांगो, ऐ नबी मांगो। वगरना पहले जितने अंबिया थे वो सारे के सारे आए, उनका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया है कि सब ने जब दीन दिया अपनी कौम को तो बदले में कुछ नहीं मांगा, यही कहा इल्ला अजरिया इल्ला अल्लाह है, मेरा अजर सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है, मैं तुमसे अजर नहीं मांगता। सब नबियों ने इस दीन का अजर रब के जिम्मे कर दिया, लेकिन महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, अल्लाह ने फरमाया अजर तो है महबूब मैं ही दूंगा, दरहमो दिनार नहीं, सोना चांदी नहीं, कोई डॉलर कोई रुपया कोई पैसा बदले में नहीं। ऐ महबूब तुम मांगो कलमे की कीमत, कुरान की कीमत, इस्लाम की कीमत, या अल्लाह किस सूरत में मांगूं? फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरे महबूब अपने करीबियों की मोहब्बत मांग लो। हजरत ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे नबी के सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा से जब फारग हुए, हज अदा करने के बाद हुजूर नबी करीम मक्के से मदीने की तरफ आ रहे हैं, रास्ते के अंदर मकाम जोफा के पर आपने पड़ाव डाला, सारे सहाबा को बुला लिया, सबको बुला लिया मकाम जोफा पर, जिसका एक दूसरा नाम तारीख के अंदर मकाम गदीर खुम है। वहाँ हुजूर खड़े हो गए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब किया, 1.25 लाख सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन का मजमा है, मेरे नबी की जिंदगी मुबारक का आखिरी साल है, हिज्जतुल विदा है। हज अदा करने के बाद हुजूर नबी करीम मक्के से मदीने की तरफ जा रहे हैं, रास्ते के अंदर मकाम जोफा पर महबूब रुक गए, 1.25 लाख सहाबा को वहां पे इकट्ठा कर दिया। हुजूर ने फरमाया है मेरे गुलामों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, मैं भी एक इंसान हूँ, अगर रब का कोई फरिश्ता अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता यानी मलकुल मौत जब मेरे पास आएगा, मैं उसकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आना तारिकुम फीकुम सकलैन, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन ये नहीं कि तुम्हें खाली हाथ छोड़ जाऊंगा, तुम्हें बेसहारा छोड़ जाऊंगा, तुम्हें बेआसरा नहीं छोड़ जाऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन वह आना तारिकुम फीकुम सकलैन, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़ के जाऊंगा। या रसूल अल्लाह वो क्या चीजें हैं? फरमाया अव्वलुहुमा किताबुल्लाह है, वो जो 2 भारी चीजें मैं मोहम्मद तुम्हें दे जाऊंगा, उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है।
फीहिल हुदा वन्नूर, उस किताब में हिदायत और अल्लाह का नूर है। इसको मजबूती से पकड़ लेना। व अहलो बैती, और दूसरी चीज जो भारी मैं छोड़ के जाऊंगा वो मेरी इतरत और मेरी अहले बैत होगी। आगे कमली वाले ने फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। ऐ मेरे गुलामों, मैं अपनी अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूँ, मैं अपनी अहले बैत के हवाले से तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूँ। हज़रत मोहतरम मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, वो बंदा जो नमाज में मुझ पर और मेरी आल पर दरूद नहीं पढ़ता उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। हज़रत मोहतरम चाहे कोई आम बंदा मोमिन हो, आम मुसलमान हो, कोई वली हो, कोई गौस हो, कोई कुतुब हो, कोई अब्दाल हो, कोई गौस हो, कोई गौस लगियास हो, कोई ताबी हो, कोई तबा ताबी हो, कोई सहाबी हो, जो भी मुसलमान मेरे नबी का गुलाम है, अगर नमाज पढ़ता है उतने तक उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी जितने तक नबी की आल पर दरूद नहीं पड़ेगा। और आज जो मैंने आपके सामने पेश करना है वो ये पेश करना है कि सहाबा किराम की ज़बान से आले बैत अतार की अजमत क्या थी। सहाबा ने अपनी ज़बान से आले बैत की अजमत को कैसे बयान किया। पहले नंबर पे जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका इरशाद बड़ा मशहूर है, फरमाया सिल्लतो कराबत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया मिन सिल्लते कराबती। बुखारी शरीफ हदीस का नंबर है 3712। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि ऐ लोगों, मुझ अबू बकर को अपने करीबी आले बैत अपने घर वालों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आने से ज्यादा पसंदीदा है कि मैं अपने नबी की आले बैत से उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से हुस्ने सलूक करूं। ये जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका कौल है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि एक दफा मैं पैगंबर की बारगाह में हाजिर था। हजूर की महफिल में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन मौजूद हैं। कमली वाले तशरीफ फरमाए, सारे सहाबा महफिल में मौजूद हैं। मजीद किसी के बैठने की गुंजाइश नहीं है। इतने में दरवाजा खुलता है और ऊपर से आने वाला आता है। सब ने देखा, मुड़ के जब देखा तो कौन था? मौलाए कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा। आप अंदर दाखिल हुए और कहा अस्सलामु अलैकुम। मेरे नबी ने फरमाया वालैकुमुस्सलाम। और हजूर नबी करीम मौला अली के सलाम का जवाब देने के बाद अपने सहाबा की तरफ देख रहे हैं कि कौन बंदा है जो उठेगा और अपनी जगह मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा को पेश करेगा। हजरात मोहतरम, जब शम्मा रिसालत सामने जल रही हो, हजूर नबी करीम सामने तशरीफ फरमा हो और सारे सहाबा सामने बैठे हो, वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जिनके नजदीक नबी का दीदार अपनी औलाद से भी कीमती है, अपनी जान से भी कीमती है, अपने घर वालों से भी कीमती है, वो सहाबा किराम जिनके लिए नबी का दीदार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, वो सहाबा हजूर की बारगाह में बैठे हुए हो और वो हजूर को टिकी बांध के ज़ियारत कर रहे हो। ऊपर से मौलाए कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा आ जाए, अस्सलामु अलैकुम कहें। मेरा पैगंबर फरमाए वालैकुमुस्सलाम और हजूर सहाबा की तरफ देखना शुरू कर दे कि कौन जगह देता है। लेकिन उठना कोई खाला जी का घर नहीं। मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ, जब सामने आफताबे रिसालत जगमगा रहा हो, शम्मा रिसालत जब सामने मौजूद हो और वो सहाबा सामने मौजूद हो जो नबी के दीदार को अपनी जान पर भी अहमियत देते हैं, अपनी औलाद, अपने मालो दौलत, अपने घर, दुनिया की हर नेमत से कीमती समझते हैं नबी के दीदार को, उनके लिए वहां से अपनी जगह से उठना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्या हुआ,
جب علی المرتضی اندر داخل ہوئے اور داخل ہو کے فرمایا السلام علیکم، اس سے پہلے کہ کوئی اور اٹھتا سب سے پہلے میرے نبی کے ساتھ دائیں طرف بیٹھے ہوئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یا ابو الحسن آئیے میری جگہ پہ تشریف رکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی جگہ سے ہٹ کے پیچھے چلے گئے۔ آپ نبی کریم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم کے ساتھ والی جگہ اگر کسی کو نصیب ہو اس کو چھوڑنا کوئی عام بات نہیں ہے، اس کی قربانی دینا کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن میں قربان جاؤں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، جنہوں نے اپنی ذات سے بڑھ کر مولا کائنات مولا علی المرتضی کے ادب کو زیادہ ترجیح دی، اپنی سعادت قربان کر دی۔ نبی کے ساتھ بیٹھنا بہت بڑی سعادت ہے، پیغمبر کے ساتھ بیٹھنا بہت بڑی سعادت ہے، وہ جگہ چھوڑنا کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن مولا کائنات مولا علی المرتضی جب آئے صدیق اکبر اٹھ کھڑے ہوئے، اٹھ کے فرمایا عرض کی کہ اے ابو الحسن آپ ادھر تشریف لائیے۔ حضرت علی آ گئے، ابو بکر صدیق کی جگہ پہ بیٹھ گئے، صدیق اکبر سائیڈ پہ ہو گئے۔ اب نقشہ کیا بنا؟ درمیان میں علی المرتضی بیٹھے ہیں، حضرت علی کے دائیں طرف ابو بکر صدیق ہیں، حضرت علی کے بائیں طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار بیٹھے ہیں۔ جب حضور نے ابو بکر صدیق کو اپنی جگہ علی کے لیے خالی کرتے دیکھا تو آپ نے کیا جملہ بولا؟ ایک ہی جملہ بولا، دونوں گھر والوں کو جواب دے دیا۔ شاید یہ حدیث پاک سن کے علی کا ملنگ ہے کہ کوئی دہن نہیں چڑھیا، علی اس قابل ہے، اور کوئی دوسرا سپاہی صحابہ والا یہ سمجھے کہ ابو بکر صدیق نے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے نبی نے ایک جملہ بول کے سپاہی صحابہ والوں کو بھی مطمئن کر دیا اور ملنگوں کو بھی جواب دے دیا۔ حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے جب دیکھا ابو بکر صدیق نے علی کے لیے جگہ چھوڑی اور جگہ بھی وہ جو پیغمبر کے بالکل ساتھ تھی، تو کملی والے نے ابو بکر اور علی کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا جو خود فضیلت والا ہوتا ہے، جو خود فضیلت والا ہوتا ہے اسی کو دوسرے کی فضیلت کی قدر کا پتہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے مشہور صحابی رسول، اور جنہوں نے بڑی احادیث روایت فرمائی ہیں، حدیث کے میدان میں آپ بڑے مشہور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد بہت زیادہ احادیث روایت فرمائی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی رسول ہیں جن کی مرویات پر ہم جو حنفی لوگ ہیں، سنی مسلمان ہیں، جن کا فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ ہے، فقہ میں جن کا امام ابو حنیفہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جن احادیث سے استدلال کر کے فقہ حنفی کو مرتب کیا ہے، ان احادیث میں سے اکثریت کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمائی ہے۔ اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود میرا دادا استاد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ نے جو روایات جاری فرمائی، روایت فرمائی، وہ روایات امام اعظم تک پہنچی، اور انہی روایات کی بنیاد پر آپ نے فقہ حنفی کے مزاج کو مرتب فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑی کامل ہستی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں حب آل محمد خیر من عبادت سنۃ۔ آپ فرماتے ہیں آل رسول کی محبت کا ایک لمحہ پورے سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ مسجد نبوی میں عصر کی نماز ہو گئی،
جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں. دور خلافت ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ خلیفہ ہیں, آپ نے عصر کی جماعت کرائی. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے پیچھے نماز ادا کی. علی المرتضیٰ اور صدیق اکبر اکٹھے مسجد نبوی سے باہر آتے ہیں, مدینے کی گلی گلی میں جا رہے ہیں. جاتے جاتے علی المرتضیٰ اور صدیق اکبر دونوں اکٹھے جا رہے ہیں. آگے جا کے دیکھا ہے کھلی جگہ پر چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. ان بچوں میں جناب امام حسین بھی موجود تھے. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے. آپ نے امام علی مقام امام حسین کو بڑی محبت سے بلایا. آپ دوڑتے ہوئے جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے حضرت امام علی مقام امام حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا. کندھوں پہ بٹھا کے ان سے پیار کیا اور عرض کیا میری جان آپ پر قربان, آپ کی شکل زیادہ تر اپنے نانے سے ملتی ہے, اپنے باپ سے تو نہیں ملتی. جیسے ہم پنجابی میں جو ہے مذاق کرتے ہیں, کہتے ہیں بچے کو کہتے ہیں کہ تیری شکل نانے تے, تو اپنے ابے تے نہیں گیا. ہم پنجابی میں یہ کہتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر نے عربی میں مولا کائنات مولا علی کو جس طرح یاروں کو چھیڑتے ہیں, علی المرتضیٰ کے چہرے کی طرف دیکھ کے امام حسین سے فرمایا میری جان تجھ پر قربان, تمہاری شکل تمہارے نانا پہ ہے, تمہاری شکل تمہارے والد پہ نہیں گئی. جب حضرت علی المرتضیٰ نے یہ جملہ سنا, آپ نیچے دیکھ کے مسکرانے لگ گئے اور سمجھ گئے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام علی مقام امام حسین سے یہ محبت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک نماز جنازہ تھا. اس نماز جنازہ میں سارے صحابہ شامل ہوئے, بڑی کثرت تھی, لوگوں کا بڑا رش تھا, میں بھی شامل ہوا. آپ فرماتے ہیں میں جب نماز جنازہ کی صفوں کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین بھی جنازے کے اندر شامل ہیں, اور لوگوں کے چلنے کی وجہ سے جو گردہ اڑا, غبار اڑا, وہ غبار حضرت امام حسین کے جوتے پر پڑ رہا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں قریب گیا, قریب جا کے حضرت ابو ہریرہ نے اپنا پگڑا اتارا, دستار اتاری. وہ ابو ہریرہ جو ڈائریکٹ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شاگرد ہے, جو اصحاب صفہ میں شامل ہے, جن سے بہت زیادہ حدیث سے مروی ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی دستار مبارک اتار کے اس کپڑے سے امام علی مقام امام حسین کے جوتے پہ لگی ہوئی گرد و غبار کو صاف کرنا شروع کر دیا. تو پتہ چلا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ اہل بیت اطہار سے محبت کیا کرتے تھے. اہل بیت اطہار سے محبت تھی, یعنی کہ آپس میں دشمنی نہیں تھی, نفرتیں نہیں تھی. آج کل تو ملنگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان شاید کوئی دشمنی تھی, یا شاید ان کی آپس میں کوئی نفرتیں تھیں. حضرات محترم, تمہارا مزاج مبارک ہو اہل سنت والجماعت. ہم اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو پیغمبر کی محبت کے بعد اس کائنات کے اندر اپنے ایمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور واجب جس محبت کو سمجھتے ہیں وہ محبت اہل بیت اطہار ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے صحابہ کی عزت و احترام کرو, اور نبی کی اہل بیت اطہار سے محبت ہی نہیں مودت کرو. جس طرح کہ حضرت صاحب فرما رہے تھے اہل بیت اطہار سے صرف محبت نہیں مودت کرو. آپ سوچیں گے جناب محبت اور مودت میں کیا فرق ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہم سے محبت نہیں مانگی, مودت مانگی ہے. مودت کیا ہے حضرات محترم؟ مودت یہ ہے کہ ایک مچھلی کو پانی سے جو نسبت ہوتی ہے, مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اور علماء فرماتے ہیں جو تعلق مچھلی اور پانی کا ہے وہ مودت کا تعلق ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر ایمان والے ہو صرف محبت سے کام نہیں چلے گا, بلکہ مصطفیٰ کریم کی اہل بیت کے ساتھ مودت کرو گے تو تمہارا ایمان سلامت ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئے,
آخری بیماری تھی آپ کی، اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی، شدید علیل ہوئے، شدت کی جب بیماری آئی آپ سوچنے لگ گئے کہ میں تو اپنا وقت پورا کر کے جا رہا ہوں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے آقا انعامدار 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار، کل کائنات کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ظاہری عمر مبارک یہاں گزاری ہے وہ 63 سال ہے، اور آپ کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر نے 2.5 سالہ خلافت کر کے آپ نے جو عمر گزاری ہے وہ بھی 63 سال ہے، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق نے 12.5 سال خلافت کرنے کے بعد آپ نے جو دنیا میں زندگی گزاری ہے وہ بھی 63 سال ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے زندگی میں اور زندگی کی لمٹ کے اندر بھی ان دونوں ہستیوں کو اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فیض عطا فرمایا تھا۔ وہی عدد 63 والا عدد محبوب کریم کے لیے، 63 والا عدد جناب سیدنا صدیق اکبر کے لیے، 63 والا عدد جناب حضرت عمر فاروق کے لیے۔ آپ یوں سمجھو کہ بجلی نہیں ہے اور آپ نے خطاب سننا ہے، اب یہ کبھی آئی کبھی گئی، اب اسی میں میں رہوں گا نا تو یہ پروگرام خراب ہو جائے گا۔ میں اب اپنی جو ہے نا وہ طاقت پہ بجلی کو چھوڑ کے یہ پروگرام آخر میں کامیاب کرانا چاہتا ہوں۔ آپ بجلی کو نہ دیکھو، آئے یا نہ آئے، آپ میرے مضمون کی طرف دیکھو۔ میں جو ضروری مضمون آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو لوگ صحابہ اکرام کی محبت کے دعوے دار ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جن سے تم لوگوں کو محبت ہے ان صحابہ اکرام کو اہل بیت سے کتنی محبت تھی۔ اگر ہم آج نماز 15ویں صدی کا مسلمان نماز میں جتنے تک حضور کی آل پر درود نہیں پڑھتا نماز مکمل نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ عمر فاروق نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ عثمان غنی نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ وہ نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کا مقام بڑا ہے، پر رب نے فرما دیا کہ اے صحابہ تمہارا مقام اپنی جگہ، لیکن تمہاری نماز بھی اتنے تک قبول نہیں ہوگی جتنے تک مصطفیٰ کی آل پر درود نہیں پڑھو گے۔